بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آل اسٹوڈینٹس۔ ہم انٹروڈکشن ٹو ورلڈ ریلیجن کا کورس پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا جو ہے وہ 5واں ٹاپک ہے جو ہم پڑھیں گے۔ ہم نے سیمیٹک ریلیجن میں اسلام کا تعارف جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اسلام کے بارے میں اس کا ایک عمومی تعارف پڑھا ہے، اس کی پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم کی سیرت کے اوپر ایک نظر ڈالی ہے، اور ہم نے جو بیسک بلیف سسٹم ہے اسلام کا اس کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ اسلام کے اندر جو ورشپ کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اور کون کون سی ورشپ ہیں جو مسلمان جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس میں جو بیسک آپ کہہ لیجیے کہ ورشپ ہیں، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 ہیں۔ تو ہم ان 4 کے اوپر بات کریں گے اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی، سب سے پہلے ہم نماز کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ورشپ کا کنسیپٹ ہے نماز کا وہ کیا ہے۔ جی، دا کنسیپٹ آف دا ورشپ ان اسلام۔ تو اسلام کے اندر جو عبادت کا تصور ہے، ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے نبی مکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ ایک فرمایا کہ کلمہ شہادت، یعنی کہ جب انسان جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور پڑھ کر جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بنیاد ہے کلمہ شہادت، جس سے وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ایک بنیاد ہے، اور جب بندہ آپ کہہ لیجیے کہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر جو عبادات کا ایک سسٹم ہے اسلام کا وہ لاگو ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ 4 بنیادی عبادات ہیں یا عبادت کے طریقے ہیں جو ایک مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نماز کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی، نماز قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم موجود ہے، واضح طور پر کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سورہ البقرہ کے اندر ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع کے اوپر فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا کہ جو ہے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور اسپیشلی جو ہے نماز وسطیٰ کی جو ہے وہ حفاظت کرو۔ اسی طرح دیگر مقامات کے اوپر بھی بہت سارے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا گیا۔ اور پھر نبی مکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ نماز کو پڑھنے کے متعلق جو ہے واضح طور پر حکم بھی موجود ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کی وعید بھی آپ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ مومن اور مسلمان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے
وہ ایک نماز ہے۔ پھر اسی طرح ایک صحابہ کرام کو ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر گزرے اور وہاں وہ بندہ 5 وقت وہاں پہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم سے پہ کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں رہے گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی مثال نماز کی ہے کہ جو بندہ 5 وقت جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اسی طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی بیشتر آیات کے اندر اور اسی طرح آپ کہہ لیجئے کہ بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر یہ واضح طور پر جو ہے نماز کا حکم موجود ہے، اور یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ نماز کو ادا کرے گا۔ جب ایک مسلمان جو ہے نماز کو ادا کرتا ہے تو اس نماز کے انسانی زندگی کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ یعنی کہ ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز ایک مسلمان کو کیا احساس دلواتی ہے، یا نماز کا رول کیا ہوتا ہے اس کی زندگی کے اوپر؟ تو جب ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو اثر ہے نماز کا وہ احساس بندگی ہے۔ کیا مطلب؟ احساس بندگی کا مطلب کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہے، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ اس کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ ایک محدود اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس محدود وسائل ہیں، اس کے پاس جو ہے آپ کہہ لیجیے کہ محدود چیزیں ہیں جس کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے۔ تو انسانی زندگی کے اوپر سب سے پہلا جو احساس ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، وہ احساس بندگی ہے۔ کہ اب دیکھیں کہ اب ذرا غور کریں کہ جب ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر وہ پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے، اور پوری دنیا سے کٹ کر ایک خدا اپنے خالق اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ جب سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ اپنا سر جو ہے، اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین کے اوپر رگڑ کر یہی اقرار کر رہا ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ تو سب سے پاک ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بلند اور برتر ہے، میں عاجز ہوں، میں ناقص ہوں، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں تیرا محتاج ہوں، تو ہی میرا سب کچھ ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی مولا ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو تیرے ہی در پر میں نے آنا ہے اور تو نے ہی میرے ہر کام کو سنوارنا ہے۔ تو انسان کی التجا کا مرکز، انسان کی مشکلات کا حل، ٹھیک ہے نا، تو انسان کا حاجت روا، مشکل کشا، وہ جو ہے وہ اس کا خالق اور مالک ہے، اور نماز اسی خالق اور مالک کے ساتھ اس بندے کو جوڑ دیتی ہے۔ تو جب انسان نماز پڑھتا ہے تو احساس بندگی کا اس کو خیال آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اوپر کوئی ہے جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر غرور، تکبر، یہ فخر، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان نماز کے اندر اس کو اپنے بندہ ہونے کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا میں نے کل جواب دہ ہونا ہے، میں نے حساب کتاب دینا ہے، تو لہٰذا مجھے غرور کرنا، مجھے فخر کرنا، مجھے تکبر کرنا، مجھے خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، یہ الاؤ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا کیا ہوتا ہے
کہ بندہ پھر ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. تو نہ وہ غرور کرتا ہے، نہ وہ تکبر کرتا ہے جو صحیح میں نماز پڑھتے ہیں. تو جو نماز نہیں پڑھتے، صرف نماز کی آپ کہہ لیجیے دکھلاوا کرتے ہیں، تو پھر ان کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو نماز کا جو انسان کی زندگی کے اوپر سب سے پہلا اثر ہوتا ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ احساس بندگی کا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو نماز کا انسانی زندگی کے اوپر ایک دوسرا اثر ہوتا ہے وہ پاکیزگی و طہارت ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان نماز پڑھنے کا آتی ہے یا نماز پڑھتا ہے 5 وقت، تو وہ پاک صاف ستھرا ہمیں نظر آئے گا. اس کے کپڑے بھی پاک ہوں گے، اس کا جسم بھی پاک اور صاف ہوگا، خوشبودار ہوگا، اور اس کے بال، اس کا جسم، اس کا چہرہ، ہر طرح سے وہ پاکیزگی اور طہارت کا منبع وہ نظر آئے گا. اور پھر وہ ہر اس چیز سے دور رہتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے جو پاکیزگی اور طہارت کے خلاف ہو. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھنا ہے، اپنے جسم کو پاکیزہ رکھنا ہے. کیونکہ میں نے نماز پڑھنی ہے. تو جہاں پر وہ نماز بھی پڑھے گا تو اس جگہ کا بھی پاک اور خیال رکھے گا. تو یہ پاکیزگی اور نفاست جو ہے یہ انسان کی باقی زندگی کے اندر بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، اور کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں. اس کا پھر نماز کے ساتھ یہ جو ظاہری پاکیزگی ہے اور ظاہری طہارت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے. وہ لوگوں کے لیے نفرت نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، عناد نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، دوسروں کے خلاف سازشیں نہیں کرتا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں پاکیزگی و طہارت وہ ظاہری طور پر بھی انسان کے اندر آتی ہے اور اس کے باطن کے اندر بھی آتی ہے. جیسا کہ نماز کے متعلق فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور پھر بندہ رک جاتا ہے. اور اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نہ اپنے کپڑوں کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنے جسم کے بارے میں پرواہ ہوتی ہے کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جہاں مرضی چاہے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ ایک فرق واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکیزگی کا، کہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں ان کے ہاں پاکیزگی ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ پاکیزگی کے اندر ہمیں کم نظر آتے ہیں. اسی طرح جو ہے جی قرب خداوندی، کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو انسان اپنے مالک، اپنے خالق کا قرب حاصل کرتا ہے. کیونکہ نماز ایک ایسا راستہ ہے جو اپنے بندے کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. نماز انسان کو خدا کے ساتھ ملاتی ہے. اور نماز کے اگر ہم دیکھیں تو یہ گفت و شنید ہے عابد اور معبود کی، خالق اور مخلوق کی، مالک اور مملوک کی. تو یہ گفت و شنید ہے، یہ مکالمہ ہے، یہ ڈائلاگ ہے کہ جو بندہ اپنے پروردگار سے کر رہا ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کو ہی دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہاں تک دیکھیں نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے. پھر بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے تعریف کر رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، تو مجھے سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ آگے کے راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ مکالمہ ہے، یہ گفتگو ہے، اور پھر یہ پوری نماز کے اندر ہی ایسا چلا آ رہا ہے. تو جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے، اور حدیث قدسی کے اندر بھی آتا ہے کہ جب بندہ مومن جو ہے وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو انسان
نماز کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جب وہ قرب حاصل کرتا ہے تو پھر انسان ہر وقت اپنے خدا، اپنے خالق، اپنے مالک کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو یہ ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ نماز کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح نماز کی وجہ سے انسان برائیوں سے نجات بھی حاصل کرتا ہے، برے کاموں سے رکتا بھی ہے، جیسے کہ قرآن نے بھی واضح طور پر کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ انسان کو برائی سے نجات دیتی ہے۔ تو جو صحیح میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا صحیح میں جو نماز کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں وہ برائیوں سے بچتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ تو دکھلاوے کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھے اور برائی سے نہ باز آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کو اپنی نماز کے اوپر ریوزٹ کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے، اس کی نماز کے اندر کوئی خامی ہوگی۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی سے اور آپ کہہ لیجئے کہ برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے حدیث مبارکہ بیان کی کہ جس میں نہر کی مثال دی گئی کہ 5 وقت جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر بھی کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اسی طرح جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ 2 نمازوں کے درمیان اگر کوئی بندے سے گناہ ہو گئے ہیں تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے صدقے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہر نماز کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو انسانی زندگی کے اوپر جو نماز کے اثرات ہوتے ہیں ان میں احساس بندگی، پاکیزگی و طہارت، قرب خداوندی، برائیوں سے نجات اور گناہوں کی بخشش، یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پھر نماز جو ہے صرف ہمیں ان طرح کی جو صرف یہی اثرات انسان کی زندگی کے اوپر مرتب نہیں ہوتے، بلکہ نماز سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ نماز ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ نماز جو ہے وہ جو ہماری سوشل لائف ہے، ہماری معاشرتی زندگی ہے، اس میں اس کو کیسے گزارنی ہے، اس کے اندر ہم نے کیسے چلنا ہے، تو اس کے طور طریقے بھی ہمیں نماز سکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نماز سے انسان کا جو آپ کہہ لیجئے کہ ایک اثر پڑتا ہے معاشرتی زندگی کے اندر، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مساوات، ایکویلٹی، کہ وہ سب کے ایک جیسا ہونے کا درس دیتی ہے۔ کہ نماز کے اندر دیکھیں کہ کوئی امیر، غریب، چودھری جو ہے وہ فقیر یا کسی بھی عہدے سے، کسی بھی بڑا پیسے والا ہو یا ایک جھونپڑی کے اندر رہنے والا ہو، ایک بڑی کوٹھی کے اندر رہنے والا ہو، تو وہ ایک ہی مسجد کے اندر آتے ہیں، ایک طرح کا ہی وہاں پہ وضو خانہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کر وضو کرتے ہیں، ایک جیسے ہی وہاں پہ صفیں بچھی ہوتی ہیں، قلین ہوتے ہیں یا دریاں ہوتی ہیں، وہیں پہ بیٹھ کر وہ نماز پڑھتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک امیر کھڑا ہے، اس کے ساتھ غریب کھڑا ہے، تو یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کہ نماز کے اندر تو بادشاہ غلام جو ہیں وہ دونوں ایک صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس سے یہ احساس دونوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم مسجد کے اندر ایک جیسے ہیں تو مسجد کے باہر بھی ایک جیسے ہیں، تو لہذا ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ متقی پرہیزگار کو ہے۔ اگر ایک غریب انسان وہ زیادہ متقی ہے تو وہ امیر سے زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ تو یہ ایکویلٹی اور مساوات کا درس جو ہے
وہ نماز ہی دیتی ہے۔ اسی طرح اخوت اور ہمدردی، بھائی چارہ، تو بھائی چارہ بھی جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ نماز سے ہی ہمیں ایک لیسن ملتا ہے کہ مسجد کے اندر ہر ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے۔ ہر نمازی چاہے وہ اس کو جانتا ہے نہیں جانتا، اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا، اور اپنی جگہ اگر اس کو جگہ نہیں مل رہی تو اپنی جگہ پر اس کو کہتا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے آپ یہاں پر نماز پڑھ لیجئے، ذکر و فکر کر لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر مکالمہ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی پریشان وہاں پہ نظر آتا ہے تو اس کا حال چال بھی پوچھا جاتا ہے، لوگ مدد بھی کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اخوت اور ہمدردی جو ہے یہ بھی ہمیں نماز سے ہی ملتی ہے۔ تو جس طرح ہم مسجد کے اندر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح مسجد کے باہر بھی ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی معاشرتی زندگی کے اندر جا کر بھی ایسا ہی پرفارم کریں۔ اسی طرح وقت کی پابندی، کہ وقت کی جو پابندی ہے تو یہ بھی ہمیں نماز ہی سکھاتی ہے۔ تو ہمیں نماز یہ کہتی ہے کہ جس طرح آپ کہہ لیجئے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ نماز جو ہے یہ مسلمانوں کے اوپر مقررہ وقت کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے۔ تو ہر نماز کے لیے اذان آپ کہہ لیجئے کہ کا وقت متعین ہے، جماعت کا وقت متعین ہے، تو اس میں کوئی آتا ہے نہیں آتا، اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہو جاتی ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ جماعت کا ویٹ نہیں کیا جاتا۔ تو لوگ جو ہے لوگوں کو پتہ ہے جی اتنے بجے جماعت کھڑی ہونی ہے، اتنے بجے اذان ہونی ہے، وہ اپنی باقی چیزوں کو اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں۔ جب مینٹین کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ جو ہے جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم نماز کے لیے 5 وقت ایک وقت کی پابندی کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی باقی چیزوں کا شیڈول بناتے ہیں، تو نماز ہماری سوشل لائف کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر ہمیں وقت کا پابند بنا رہی ہوتی ہے۔ تو ایک نماز با جماعت پڑھنے کی وجہ سے ہم بہت سارے اپنے کام جو ہیں وہ ٹائملی کر رہے ہوتے ہیں، بر وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر جو ہے ہمیں فکر نہ ہو کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور ہم نے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو پھر ہم بہت سارے کام جو ہے وہ ڈیلے کر دیتے ہیں اور وہ تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وقت کی پابندی بھی جو ہے وہ ہمیں نماز سے ہی ملتی ہے۔ اسی طرح آپ کہہ لیجئے نظم و ضبط کی تربیت جو ہے وہ بھی نماز سے ملتی ہے، کہ جماعت کے اندر کیسے سب لوگ جو ہے وہ ایک صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، سیدھا اور برابر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی آگے نہیں ہوتا، کوئی پیچھے نہیں ہوتا۔ آپ پہلے سارے جو ہے وہ ایک صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ایک صف کو مکمل کرتے ہیں۔ آداب کی ترتیب بھی آپ اسی کے ساتھ ایڈ کر لیجئے۔ لیڈرشپ کو بھی میں یہاں پہ لے لیتا ہوں کہ ایک امام ہوتا ہے تو وہ لیڈر سب اس کو مانتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ جب تکبیر کہتا ہے سارے تکبیر کہتے ہیں، جب رکوع میں جاتا ہے سارے رکوع میں جاتے ہیں۔ تو لیڈرشپ بھی ہے، آداب کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے، کوئی امام سے پہلے نہیں جاتا، نظم و ضبط بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سارے پہلے ایک صف مکمل کرتے ہیں، پھر دوسری کرتے ہیں، پھر تیسری کرتے ہیں، پھر چوتھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک صف کے اندر 2 آدمی کھڑے ہیں، 2 دوسری کے اندر کھڑے ہیں، 2 دوسری، کوئی ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے، نو، ایسا نہیں ہے۔ تو نظم و ضبط کی تربیت، آداب کی تربیت اور لیڈرشپ، یہ تینوں چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ جماعت کے اندر ہمیں تینوں نظر آئیں گی کہ مسلمان جو ہیں جو نمازی جو ہوں وہ امام کو اپنا لیڈر جیسے امام کر رہا ہے ویسے ہی کر رہے ہیں۔ تو نماز کے ساتھ اور پھر اس سے آگے کوئی نہیں چاہتا۔ صفوں کی ترتیب دیکھ لیجئے کہ صفوں کے اندر وہ بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اور آداب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ صفوں کے متعلق بھی حدیث میں کہ اپنی صفوں کو سیدھے رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو سیدھے رکھے گا، اور جو صفوں کا خیال نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہ آداب کی تربیت، نظم و ضبط کی تربیت اور لیڈرشپ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ہماری معاشرتی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ مساوات
کا درس ہمیں نماز سے ملتا ہے، یا جو ہم اپنی معاشرتی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اخوت و ہمدردی کا درس ہمیں نماز سے ملتا ہے، سوشل لائف کے اندر اس کا اہم رول ہے، وقت کی پابندی، نظم و ضبط، آداب، لیڈرشپ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ نماز کی وجہ سے انسان کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں انسان کی سوشل لائف کے اندر بنیادی رول پلے کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنی سوشل لائف کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اگر انسان اپنی سوشل لائف کے اندر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو پھر وہ اچھی زندگی گزار نہیں رہا ہوتا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ یہ نماز کہہ لیجئے کہ جو ورشپ کا کنسپٹ ہے اسلام کے اندر، اس میں بنیادی طور پر ایک کہہ لیجئے کہ نماز سب سے زیادہ اس کی بھی تاکید کی گئی ہے، اس لیے میں نے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کی بات کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کریں نماز کے ساتھ روزے کی، تو نماز کے ساتھ کے بعد روزہ جو ہے یہ ایک کہہ لیجئے کہ یہ بھی ایک کی عبادت ہے، بنیادی عبادت ہے اسلام کے اندر، اور مسلمان جو ہے یہ روزہ رکھتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ حکم موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر جو ہیں وہ روزے فرض کیے گئے، اور جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جو مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے لیے سال میں ایک ماہ کے جو ہے وہ روزے رکھنا جو ہے وہ فرض قرار دے دیا گیا۔ 11 ماہ وہ روزے نہیں رکھتے، لیکن ایک مہینہ جو ہے مسلمانوں کو روزے رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ تو پہلے اسلام کے اندر یہ روزہ جو ہے صرف اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ اسلام سے پہلے کے جو مذاہب تھے ان کے اندر بھی جو ہے وہ روزے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ کرسچینٹی کو دیکھ لیجئے، جوڈائزم کو دیکھ لیجئے، ان کے اندر واضح طور پر یہ کانسیپٹ موجود ہے۔ اسی طرح جو ہندی مذاہب ہے وہاں پہ بھی یہ جو روزے کی ملتی جلتی شکلیں آپ کو ملیں گی، جیسے کہ وہاں پہ ورت کا ایک کانسیپٹ ہے، لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ورت رکھتے ہیں، اور اس کے اندر بھی وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے، اس کا طریقہ کار اور وقت جو ہے وہ متعین ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی دیر کا وقت ورت رکھا ہے، اور اس میں بھی اسی طرح کی معاملات ہی وہ کرتے ہیں۔ خیر، مقصد یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ انسان کی ایک مسلمان کے اوپر جو ہے یہ لازم ہے کہ وہ سال میں ایک مہینے کے روزے رکھے گا، اور اس مہینے کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے پر انسان کی زندگی کے اوپر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلا جو ہے جی روزہ رکھنے کا اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے وہ تقویٰ ہے، جیسا کہ قرآن نے بھی کہا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو تقویٰ جو ہے اور تقوی کے اور اللہ کے قریب بھی وہی انسان ہوتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ پسندیدہ یا محبوب وہی فرد ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو روزہ رکھنے کا پہلا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ تقویٰ ہے، اور روزہ رکھنے سے انسانی زندگی کے اوپر جو سب سے پہلا اثر آتا ہے وہ تقوی کا ہی آتا ہے، اور جو انسان متقی ہوتا ہے وہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کی پاسداری کرتا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی پاسداری کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو
روزہ رکھنے کے ساتھ انسان کی زندگی کے اوپر اثر واقع ہوتا ہے وہ ضبط نفس ہے. ضبط نفس، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھنا. نفس کے اوپر کنٹرول رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات کو لگام ڈالنا. تو یہ ضبط نفس، کیونکہ روزے کے اندر انسان کھانے پینے سے ایک مقررہ وقت تک خود کو باز رکھتا ہے، اور اسی طرح جو اپنی خواہش ہے اس کو بھی پورا کرنے سے جو ہے وہ جو جنسی خواہش ہے اس کو منع کیا گیا، روکا گیا ہے کہ جب تک وہ روزے کی حالت کے اندر ہے تو وہ کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، اور اپنی جنسی خواہش پورا نہیں کر سکتا. روزہ افطار کرنے کے بعد یہ تینوں عمل کر سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اور اپنی جو ہے خواہش بھی پوری کر سکتا ہے. تو جب انسان روزے کی حالت کے اندر ان تین چیزوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، نہ وہ کھا رہا ہے نہ وہ پی رہا ہے، اس کے سامنے کھانے کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، پینے کے والے مشروبات بھی پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے سامنے اور اس کی بیوی بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی خواہش پوری نہیں کر رہا. تو کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. اور جب یہ ہر چیز اویلیبل ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر رہا، تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے. اور جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی زندگی کے موقع کے اوپر اس کو وہ مشکل حالات میں آ جاتا ہے، تنگ دستی ہو جاتی ہے اور فاقے کے اندر چلا جاتا ہے، تو یہ ایک ٹریننگ بھی آپ کہہ لیجئے ساتھ ساتھ ہے. اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ دیگر جو فوائد ہیں اس میں یہ بھی ہیں کہ وہ بے جا لالچی نہیں ہوتا پھر. اور اگر خدا نخواستہ جیسے کہ میں نے بات کی کہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس میں پھر صبر کرنا، تحمل سے کام لینا، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا، تو ایک طرح سے اس کی ایکسرسائز اور اس کی ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے، تو بندہ پھر مشکل پیش نہیں آتی اس کو، وہ ایزی فیل کرتا ہے اور اس پیریڈ کو فیس کر جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. اور پھر ضبط نفس جب انسان کو آ جاتا ہے تو انسان کے اندر لالچ جو ہوتی ہے، اور انسان کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ جو طمع ہوتی ہے، خواہشات جو انسان کی بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایک خواہش پوری نہیں ہوتی تو دوسری کھڑی ہو جاتی ہے، وہ پوری نہیں ہوتی تو تیسری کھڑی ہو جاتی ہے، خواہش کا انبار لگا رہتا ہے. تو روزے کے ساتھ اس کے اندر بھی کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے انسانی ہمدردی جو ہے یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان خود صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو بمشکل ان کو کھانے پینے کا جو ہے وہ سامان مہیا ہوتا ہے، اور وہ اپنا بڑی مشکل سے پیٹ پالتے ہیں. تو پھر جب انسان خود اس پروسیس سے گزرتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے، تو جو لوگ مستقل ایسے زندگی گزار رہے ہیں تو ان کا حال کیا ہوگا. میں تو ایک ماہ بڑی مشکل سے گزارتا ہوں اور میرے اندر کمزوری ہو جاتی ہے، اور میں جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہوتا ہوں. تو جب وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو ان لوگوں کا پھر فکر لگ جاتا ہے یا خیال آتا ہے، تو پھر وہ انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور ان کو کچھ چیزیں دیتا ہے اور کھانے پینے کے لیے، تاکہ ان کا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے. تو اللہ کے حکم سے ہی وہ روزہ رکھتا ہے، اور اس روزے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو یہ اثر بھی جو ہے روزے کی وجہ سے انسان کے اوپر ہوتا ہے. پھر ایک طبی فوائد، انسان جسمانی طور پر بہت سارے فوائد جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے روزے کے ساتھ، کیونکہ رمضان کے علاوہ
ہم وقت بے وقت کھاتے پیتے رہتے ہیں، کبھی زیادہ کھا لیتے ہیں، کبھی کم کھا لیتے ہیں، اور زیادہ یا کم کھانے کی وجہ سے یا وقت بے وقت کھانے کی وجہ سے ہمارا جو معدہ ہوتا ہے وہ کئی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ کئی مسائل کا شکار ہوتا ہے جس سے انسان کی صحت کا توازن بگڑ جاتا ہے، تو انسان کئی طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان کے اندر انسان کے کھانے پینے کے ٹائم جو ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک ضرورت کے مطابق ہی کھاتا ہے، نہ وہ زیادہ کھاتا ہے نہ وہ کم کھاتا ہے، جس سے جو ہے انسان کی صحت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، انسان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے، اور انسان بہت ساری بیماریوں کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر آپ کہہ لیجیے بہت ساری چیزوں کے اندر اس کو افاقہ ہو جاتا ہے اور انسان تندرستی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کے ساتھ انسان کو طبی فوائد بھی جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، اور بہت سارے ڈاکٹر بھی جو ہیں یہ مشورہ دیتے ہیں اگر کسی کو کوئی بیماری نہ جا رہی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ کھانے کے اندر پرہیز وہ لازمی قرار دیتے ہیں اور کم کھانے کو کہتے ہیں، اور بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ روزہ رکھنے کی بھی تلقین کرتے ہیں کہ تم روزہ رکھو۔ اسی طرح قناعت اور اعصار، قناعت کے جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ شکر ادا کرنا، اور اعصار کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں مل رہا ہے، جو میرے پاس مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے دوسرے بھائی کو بھی ضرورت ہے، تو میں اپنی ذات کے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتا ہوں، اس کو اعصار کہتے ہیں۔ تو روزے کی وجہ سے ایک تو انسان کے اندر قناعت آتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر اعصار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو سحری کے وقت یا افطاری کے وقت جو بھی میسر آتا ہے وہ اس سے روزہ رکھتا ہے اور روزہ افطار کرتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ زیادہ لالچ نہیں آتی۔ اور افطاری کے وقت اور سحری کے وقت اگر وہ دیکھتا ہے کہ ایک میرا بھائی جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ موجود نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا حصہ بھی اس کو دے دیتا ہے، اور ایک مسلمان جو ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ افطار کرنے کا اس نے روزہ افطار کرنا ہے لیکن اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو انسان اپنی افطاری دوسرے کو دے دیتا ہے، اور ان دونوں عملوں کو قابل فخر سمجھتا ہے کہ میں نے کسی کا روزہ رکھوایا ہے یا میں نے کسی کا روزہ افطار کروایا ہے۔ تو یہ جو قناعت پسندی اور اعصار کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ بھی اس روزے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب سحری اور افطار کے وقت انسان ان معاملات سے گزرتا ہے تو رمضان کے علاوہ بھی دیگر معاملات کے اندر بھی جو ہے یا دنوں کے اندر بھی انسان اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے۔ پھر معاشی تعاون، رمضان کے اندر انسان صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کا یہ وعدہ ہے کہ رمضان کے اندر ہر عمل کا جو ہے وہ اجر اور ثواب جو ہے وہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رمضان کے اندر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ اسپیشلی ادا کرتے ہیں، اور پھر فطرانے کا بھی حکم موجود ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ فطرانہ دے، اور پھر وہ زکوٰۃ یا صدقہ و خیرات کرنا یا فطرانہ وہ مخصوص لوگوں کو ہی دیا جاتا ہے جو آپ کہہ لیجئے معاشی طور پر کمزور ہیں اور ان کا معیار زندگی بہتر نہیں ہے، تو ان کے ساتھ معاشی تعاون بھی کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر بنا سکیں۔ تو ان روزے کے جو انسانی زندگی کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں تقویٰ، ضبط نفس، انسانی ہمدردی، طبی فوائد، قناعت و اعصار اور معاشی تعاون شامل ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ اسلام کے اندر ایک بنیادی عبادت ہے جو ہر مسلمان جو ہے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور عبادت اسلام کے اندر جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں کہتے ہیں زکوٰۃ۔
تو زکوٰۃ بھی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور سال میں ایک بار اس انسان نے جو ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس نے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنی ہے۔ جیسے سورہ البقرہ میں ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جہاں پہ نماز کا تذکرہ ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو، وہاں پہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جب انسان، اور پھر زکوٰۃ کے متعلق حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کل قیامت والے دن وہی جو زکوٰۃ کا مال ہوگا وہ ایک گنجا سانپ کی صورت کے اندر اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا کل قیامت والے دن، اور اس کو وہ ڈسے گا۔ تو اس طرح کی دیگر بھی روایات موجود ہیں جس کے اندر زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر وعید بیان کی گئی ہے۔ تو زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے تو ایک مسلمان، تو اس کے معاشرتی فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں، یہ انسان کی زندگی کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو مستحکم معاشرے کا قیام یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب زکوٰۃ اصل میں کون ادا کرتے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے، یا زکوٰۃ ہوتی کیا ہے کہ ایک مخصوص حصہ وہ لوگ ادا کرتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ان کی ضروریات سے زیادہ مال دیا ہوا۔ ایک نصاب مقرر ہے، تو اس نصاب مقرر کے بعد جو ان کے پاس اضافی پیسہ ہے، جو ان کے پاس آپ کہہ لیجئے کہ ان کی بنیادی ضروریات سے بھی ہٹ کر ہے، تو وہ ایک پڑا ہے اور سال گزر گیا ہے، تو کہا ہے کہ اب سال گزر گیا ہے، اس کو تم نے اپنے کام کے اندر بھی نہیں لے کر آئے، تو لہٰذا اب اس میں سے 40واں حصہ جو ہے تم ان لوگوں کو دے دو جو جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، معاشی طور پر کمزور ہیں، تو یہ ان کا حق ہے اور تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم ان کو ادا کرو۔ تو وہ 40واں حصہ جو ہے وہ امیر جو ہیں وہ ایک غریب کو ادا کرتا ہے۔ تو جب غریب کو ادا کرتا ہے تو وہ غریب اس پیسے کے ساتھ جو اس کا حق ہے، اور جب اس کو حق ملتا ہے تو اپنی معیار زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر جو افراط و تفرید والا معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ایک طبقہ ہے جو امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جب زکوٰۃ والے جو ہیں، جب زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں امیر لوگ، تو غریب لوگ بھی جو ہے ان زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ان کا حق ہوتا ہے اپنے معیار زندگی جو ہے وہ بہتر بناتے ہیں۔ تو جب بہتر بناتے ہیں تو ایک مستحکم معاشرے کا قیام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور کیونکہ وہ پھر طبقاتی کشمکش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ سماجی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو اس میں جتنے بھی جرائم پائے جاتے ہیں ان میں موسٹلی جو جرائم کا جو تعلق ہوگا وہ مال کے ساتھ ہوگا، اس کی وجہ دولت ہوگی، اس کی وجہ پیسہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لوگ غربت کی وجہ سے، لوگ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، ان امپلائڈ ہونے کی وجہ سے، بے روزگار ہونے کی وجہ سے بہت سارے جرائم کے ساتھ وہ جڑ جاتے ہیں۔ تو ان کی بنیادی نیڈز اگر پوری نہیں ہو رہی، بیسک نیڈ، تو ان کو پورا کرنے کے لیے بھی پھر وہ غلط راستہ کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ تو بہت ساری سماجی برائیاں کی وجہ جو ہے وہ غربت ہے، پیسہ نہ ہونا ہے۔ تو جب بہت ساری برائیاں کی وجہ پیسہ ہے، تو جب انسان جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ ایک امیر لوگ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ غریب لوگ جو جن کو ضرورت ہے، جن کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی، جب ان کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ اب اس پیسے سے اپنی بیسک نیڈ کو پورا کرتے ہیں۔ جب وہ پورا کرتے ہیں تو وہ ایک صحیح وے کے ساتھ ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں، تو وہ غلط راستہ کا انتخاب نہیں کرتے، جس سے بہت ساری جو سماجی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
جہاں زکوٰۃ کی وجہ سے سماجی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی طرح حرص کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، لالچ کا خاتمہ بھی ہوتا ہے کہ غریب تو دولت نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح جو امیر فرد ہوتا ہے اس کے اندر بھی لالچ اور حرص آ جاتی ہے کہ وہ پیسہ اکٹھا کرتا چلا جاتا ہے، اتنا پیسہ اکٹھا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی بس پیسہ ہی سب کچھ ہے، میرا ہی پیسہ ہے، میں نے کسی کو نہیں دینا، تو اس کے اندر حرص اور لالچ بھی آ جاتا ہے، تو پھر اس سے بھی بہت ساری برائیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں۔ ایک برائی جنم لیتی ہے دولت نہ ہونے کی وجہ سے، اور ایک برائی جنم لیتی ہے کہ زیادہ پیسے کی جب لالچ آ جاتی ہے، حرص آ جاتی ہے بندے کے اندر، تو پھر بھی بہت ساری برائیوں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کے اندر جو حرص اور طمع کا، یہ لالچ کا جو پہلو ہے وہ کم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جتنا بھی میں پیسہ اکٹھا کر لوں تو اس میں سے مجھے تو دینا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور میں نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، تو انسان زکوٰۃ کے ادائیگی سے جو امیر لوگ ہیں وہ حرص کا ان سے خاتمہ ہوتا ہے اور وہ بھی بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ پھر جب امیر اور غریب کے اندر زکوٰۃ کا تبادلہ ہوتا ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ دوسرے کو زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہا ہوتا ہے، ایک اپنا فرض ادا کر رہا ہے، دوسرا اپنا حق لے رہا ہے، تو اس میں باہمی اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو غریب اور امیر کے درمیان جو ہے یہ ایک عجیب سی ذہن سازی بنی ہوتی ہے۔ امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں کو اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ ہر وقت مانگنے والے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح غریبوں کے ذہن کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں، سیدھے طریقے بات نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، تو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں عجیب سے خیالات رکھتے ہیں۔ تو جب زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت ایک اپنا فرض ادا کر رہا ہے، دوسرا اپنا حق وصول کر رہا ہے، تو وہ جو خیالات ہوتے ہیں تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اپنا فرض ادا کرنے والا کہتا ہے یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، تو جو اپنا حق وصول کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، میں تو اس کے بارے میں بہت برا خیال کرتا تھا، تو باہمی اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب باہمی اتحاد پیدا ہوتا ہے تو دونوں کے اندر جذبہ اظہار بھی پیدا ہوتا ہے، پھر دونوں جو پہلے ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچتے تھے اب دونوں ایک دوسرے کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے اثرات جو ہیں یہ زکوٰۃ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے مستحکم معاشرے کا قیام ہوتا ہے، جس سے سماجی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، حرص کا خاتمہ ہوتا ہے، باہمی اتحاد آتا ہے، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ احسار پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اسلام کے اندر جو ایک اور عبادت ہے اس کو حج کا نام دیا گیا ہے، اور یہ بھی جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ سال میں 1 مرتبہ ہی فرض ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی واضح طور پر حکم موجود ہے کہ حج ادا کرو، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جب بندہ حج ادا کرتا ہے تو حج ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے اس دنیا کے اندر آیا، یعنی کہ وہ پاک صاف طاہر و مطہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ حج کا حکم بھی ہے اسلام کے اندر کہ ہر مسلمان میں زندگی میں 1 مرتبہ جو ہے وہ حج فرض ہے۔ نماز 5 وقت فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینے فرض ہیں، زکوٰۃ سال میں کے بعد ادا کرنی ہے، اور حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ تو جب انسان حج کرتا ہے تو حج کے کون سے فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں، ہم مختصر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے مرکزیت، کہ سب مسلمان پوری دنیا ایک مرکز کے اندر جمع ہوتے ہیں، تو لوگوں کی توجہ اور فکر اور سوچ کا رخ وہ ایک ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی ایک ہوتا ہے
کہ وہ اسی خانہ کعبہ کے طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن حج کے موقع کے اوپر سارے ملتے بھی ہیں، اور سارے ملتے بھی ہیں تو وہ ایک مرکز کے اندر جمع ہوتے ہیں، تو جس سے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ تو ایک مرکزیت جو ہے وہ حج کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح جو ہے اخوت اور مساوات، حج کے موقع کے اوپر جب پوری دنیا سے مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف جو ہے وہ قوموں سے تعلق رکھنے والے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف جو ہے وہ آپ کے لیے وطنوں سے تعلق رکھنے والے ایک جگہ پر آتے ہیں، تو ان کے اندر اخوت اور مساوات، تو سب لوگ جو ہیں آپ کہہ لیجئے آتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر اخوت اور مساوات کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ سارے جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ تو یہ پھر اتحاد ملی، تو سب ایک ہی ملت کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ملت اسلامیہ ہے، تو سب ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک ہی نبی کو ماننے والے ہیں، ایک ہی رسول کو ماننے والے ہیں، ایک ہی قرآن کو ماننے والے ہیں، تو اتحاد ملی جو ہے وہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پھر نظم و ضبط کی جو تربیت ہے وہ بھی حج کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے وہ حج کے اوپر ہوتا ہے، اور حج کے اوپر سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو ایک نظم و لاکھوں آپ کہہ لیجئے کہ جو عازمین حج ہوتے ہیں، جو حج کا فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک پورے نظم و ضبط کے ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ تو نظم و ضبط کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور اسی طرح اقتصادی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، کہ جب اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پر آتے ہیں اور ٹریول کر کے آتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے سے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں سعودیہ کے اندر، اور وہاں پہ پھر 40 دن کا ان کا ایک ٹور ہوتا ہے، جس میں ان کی رہائش ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، شاپنگ ہوتی ہے، تو ایک بڑی معاشی سرگرمی ہوتی ہے، جس سے جو ہے وہ مسلمانوں معاشی طور پر بھی جو ہے وہ ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، کہ جب اتنا بڑا مسلمانوں کا مجمع ہوتا ہے، ایک طرح کا لباس پہنا ہے، ایک ہی صدا کے اندر وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا جو سیاسی آپ کہہ لیجئے کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے، اور سیاسی فوائد اس سے آتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو نان مسلم ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان مختلف رنگ و نسل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کسی بھی رنگ و نسل کے ساتھ ان کا تعلق ہو، کہیں بھی کوئی بھی کام کر رہے ہوں، حج کے موقع کے اوپر وہ ایک لباس کے اندر ہر ایک نے ایک جیسا لباس پہنا ہے، ایک رنگ کا لباس پہنا ہے، کوئی فرق اور امتیاز نہیں کیا جا رہا کسی کے ساتھ، اور ایک ہی آواز کے اندر، ایک ہی زبان کے اندر وہ اپنی اپنی ساری زبانوں کو، سارے کلچر کو چھوڑ کر وہ ایک ہی زبان کے اندر نعرہ بلند کر رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ پورا ایک تلبیہ بیان پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس سے سیاسی فوائد بھی مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارا جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ جو لیسن تھا، جس میں ہم نے دا کنسیپٹ آف ورشپ ان اسلام، اسلام کے اندر جو ورشپ کا کنسیپٹ ہے، عبادت کا جو تصور ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی۔ تو اسلام کے اندر 4 بنیادی عبادات ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ تو فرضیت کے ساتھ ساتھ جو انسانی زندگی کے اوپر ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیا، اور پھر یہ عبادات جو ہیں انسان کو معاشرتی زندگی کے اندر کتنا ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں،
ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی. تو آج ہمارا یہ جو ہے وہ لیسن کمپلیٹ ہوا. تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.